اگر کوئی آدمی ساتھ تجارت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے، ذریعہ معاش اختیار کرنے کی اجازت ہے، مزدوری کرنے کی بھی اجازت ہے۔ مشرکین عرب میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ حج کے ایام میں تجارت کی جائے یا مزدوری کی جائے۔ کہتے تھے کہ اس میں اخلاص میں فرق آ جاتا ہے، نیت خالص نہیں رہتی، اس وجہ سے یہ دنیا کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہی تجارت ہے نا جو ہم حج کے موقع پہ جاتے ہیں اور واپسی پہ ڈھیروں کھلونے لے کے آتے ہیں، کھجوریں لے کے آتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف، کو کپڑے، کو جوتی، کو رومال، کو بیویوں کے برقعے، یہ جو چیزیں لے کر آتے ہیں یہ تجارت ہے۔ یہ چیزیں خریدنا اور لے آنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس ذہن کی تردید فرمائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے حج کے ثواب میں کوئی فرق آ جائے گا، یہ غلط ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، فضل سے مراد تجارت، تلاش کرنا، چاہے تجارت کریں یا مزدوری کریں یا کوئی بھی ذریعہ معاش ہے۔ اور اسی فضل کو اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وہاں پر ہی مراد تجارت ہے، ذریعہ معاش۔ ضروری نہیں کہ دکان ہی ہے، کوئی بھی آپ کے ذریعہ معاش کی چیز ہے، کوئی مزدوری کرتے ہیں، دکان ڈالی ہوئی ہے، کوئی کسانداری کا کام ہے، گاڑی چلانے کا کام ہے، کوئی چیز بھی ہے تو وہ کام کرنا نماز کے بعد پھر سے جائز ہے، جس طرح آپ کا معمول ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے تجارت کو فضل فرمایا ہے، کیونکہ تجارت جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، باعث ثواب ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کی کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو جس طرح حرام کی کمائی میں گناہ ہے، عذاب اللہ کی طرف سے، ناراضگی اللہ کی حرام کی کمائی میں، تو ایسی حلال کی کمائی میں ثواب بھی ہے، بلکہ اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دوست بنانے کا مطلب یہ کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حرام مال میں تو برکت نہیں ہوتی، حرام مال کو اللہ تعالیٰ مٹاتے رہتے ہیں اور حلال کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر سردہ سے ایک بات یہ ذکر کی ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ دوسری بات، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم واپس پلٹو عرفات سے، پھر ذکر کرو اللہ کا مشعر الحرام کے پاس۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے میدان عرفات، جس میں حج کا بہت بڑا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، بس وہاں پر صرف جانا ہی فرض ہے۔
اور آپ کچھ بھی نہ کریں، پہنچ جائیں، چاہے سوئی پہنچ جائیں، جاگتے ہوئے پہنچ جائیں، ہوش کی حالت میں ہوں، بے ہوش کی حالت میں ہوں، جس حالت کے اندر ہیں، آپ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک یہ وقت ہے۔ اس وقت میں اگر آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے تو آپ کا حج کا فریضہ ادا ہو گیا ہے، بس وہاں پہ جانا فرض ہے۔ باقی چیزیں ذکر اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان باتوں کی تلقین، وصیت اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میدان عرفات میں بس یہی کام کرنے ہیں۔ نماز تو پہلے پڑھ کے جانی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ پہنچنا ہے۔ تو میدان عرفات میں آدھا دن گزارنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب و سورج غروب ہو جائے تو اس وقت وہاں پہ چل پڑنا ہے، اور مغرب کی نماز وہاں پہ نہیں پڑھنی ہے، وہ مغرب کی نماز آگے جا کر پڑھنی ہے، جس جگہ کا نام ہے مزدلفہ۔ اور اسی مزدلفہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے مشعر الحرام، یہاں قرآن اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ مزدلفہ یہ مکہ مکرمہ سے پھر تقریباً 6 میل کا فاصلہ بنتا ہے، یعنی آدھا سفر آپ نے واپس میں کرنا ہے۔ اور یہ میدان ہیں آپس میں جڑے ہوئے، ملے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مکہ سے آپ نکلیں گے، مینا آئے گا، مینا سے آگے جائیں گے تو مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ سے آگے جائیں گے تو پھر عرفات آ جائے گا، اور لائن ایک ہی سیدھی جا رہی ہے، آگے پیچھے مڑنا شڑنا کوئی نہیں ہے۔ ادھر ایک طرف بھی پہاڑ ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے، درمیان میں قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام، وہ ایک میدان ہے جو اللہ نے حج کے لیے بنایا ہے کہ اس میدان میں آپ نے اترنا ہے، بہت کھلی جگہ ہے۔ تو عرفات کے اندر جانا فرض ہے، مزدلفہ میں جانا فرض نہیں ہے، یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے عرفات سے واپس آنا ہے تو بغیر مزدلفہ میں قیام کیے آپ مینا میں نہیں پہنچ سکتے، راہ وہی ہے، راستہ وہی ہے۔ تو رات جو ہے نا وہ مزدلفہ کے اندر گزارنی ہے، عرفات میں نہیں۔ مزدلفہ میں مشعر الحرام جو جگہ ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ویسے تو مزدلفہ جتنی جگہ ہے، مشعر الحرام تو چھوٹی سی جگہ ہے جو مزدلفہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہے۔ اصل فضیلت اسی بات کی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس مشعر حرام میں پہنچ جائیں، ورنہ مزدلفہ کا جتنا بھی میدان ہے وہ سب میدان میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے، آپ ٹھہر گئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا وہاں پہنچنا صحیح ہو گیا ہے، ذکر کرنا صحیح ہو گیا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرو، اور ذکر ایسے کرو جیسے رب نے تمہیں سکھلایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے صریح گمراہی کے اندر جا رہے تھے۔ معاملہ یہ بن گیا تھا، جو مشرکین عرب تھے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب تو تھی نہیں، نہ کوئی آسمانی مذہب دین پہ چلتے تھے، انہوں نے خود احکام گھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ جو مزدلفہ میں پہنچتے تھے، یعنی 9 ذی الحجہ کے بعد جو رات آ رہی ہے، وہ رات کے اندر ویسے کرتے تھے کہ بہت بڑے شعراء کو بلاتے، خطباء کو بلاتے، اور ہر قوم کو نمائندہ جمع ہوتا تھا، وہاں پر اکٹھی پھر مجلسیں لگتی تھیں، اور شعراء شعر پڑھتے تھے، خطباء تقریریں کرتے تھے، اور کچھ باتیں ویسے گپے شپیں لگاتے تھے۔ اس رات میں اپنے وڈیروں کی، بڑے آباء و اجداد کے تذکرے ہوتے تھے، اللہ کا نہیں، اپنی قوم کے بڑوں کا۔
ہر قوم کا بھی والا اپنے فضائل بیان کرتا تھا، اپنے بڑوں کے کمال بیان کرتا تھا، کوئی شعروں میں، کوئی تقریروں میں، کوئی داستانوں میں، کوئی کہانیوں میں، یوں کر کے مزدلفہ میں وہ ساری رات گزارتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حج میرے لیے کرنا ہے کہ اپنے بڑے وڈیروں کے لیے کرنا ہے؟ یہاں بڑے وڈیروں کا ذکر نہیں کرنا ہے، نہ آباء و اجداد کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، مشعر حرام میں پہنچ کر، مزدلفہ میں پہنچ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر بھی اسی طریقے پہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سمجھایا ہے۔ وہی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تذکرہ کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ذکر نہیں کرنا ہے، چونکہ ان کی تردید کرنی تھی، اس لیے اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ ذکر تو کرنا ہے، تو اس ذکر کے اندر بھی وہ طریقے سے نا اپنے بڑوں کا نام لے آتے تھے۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ بڑوں کا نام نہیں آنا، جو صرف بڑا میں ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، صرف اس کا تذکرہ ہونا ہے، بس اور کسی کا نہیں ہے۔ اور اللہ نے پچھلی ان کی عادات کے اوپر فتویٰ لگایا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اس سے پہلے سری گمراہی کے راستے پہ چل رہے تھے، اب تمہیں ہدایت مل گئی ہے، لہذا اپنے بڑوں کی تذکروں کو چھوڑو، اس مقام پر صرف اور صرف اللہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ کس کا تذکرہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ ایک بیماری تو مشرکین عرب میں یہ تھی نا کہ مشعر حرام میں آتے تھے، پہنچتے تھے، لیکن تذکرہ اللہ کا نہیں، تذکرہ اپنے بڑوں کا کرتے تھے۔ اور میدان عرفات میں جو لوگ جاتے تھے، سارے جاتے بھی نہیں تھے، ان کا تذکرہ کل کے درس میں آ رہا ہے، کون جاتے تھے کون نہیں جاتے تھے۔ اور جو وہاں میدان عرفات میں چلے جاتے تھے تو وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے وہاں پر بھی اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے، اور اصل مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ ان کے بڑے جو ہیں نا میدان عرفات میں سرے سے جاتے ہی نہیں تھے۔ مشرکین عرب یہ کہا کرتے تھے، ہم چونکہ بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں قریشی، تو ہمارے لیے حکم جانے کا کوئی نہیں ہے، کیوں اب وہ میدان عرفات میں جا نکلیں، چونکہ عرفات جو ہے نا وہ حرم سے باہر ہے، حرم سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ اور مشرکین عرب جو تھے، خصوصاً قریش مکہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ بڑے لوگ ہیں، ہم نے حرم سے باہر نہیں جانا ہے، یہ ہماری باؤنڈری ہے، اسی کے اندر ہم نے رہنا ہے، باقی جو باہر سے غریب غربا لوگ ہیں اور کبیروں کے وہ باہر جائیں، ہم تو بھائی بیت اللہ کے متولی، ہم نے حرم سے باہر نہیں جانا ہے، اس لیے وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ تو کمال تو یہ ہے کہ اللہ نے میدان عرفات میں جانا فرض کر دیا ہے، تاکہ ان کی غرور اور تکبر کی جو عادت بنی ہوئی نا، اللہ اسے توڑ کے رکھ دیں۔ جب تک میدان عرفات میں نہیں جائیں گے تو ہمارا حج بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے، تو اب تو جائیں گے نا، اب غرور ٹوٹے گا، اب جانا ہی جانا پڑے گا، لہذا حرم سے باہر نکلنے کا نام ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ حج ہے۔ جو حرم سے باہر نہیں نکلے گا سمجھو کہ اس کا کوئی حج نہیں ہے۔ مزید اسی پہ بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ الحمدللہ رب